بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الحاج محمود الحسن الشفیع اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے، آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے سجائی گئی ہے۔ اور آج کی اس محفل مقدسہ میں جیسا کہ ہم ابتدا سے اعلان کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے، ایک ایسی عالمی شہرت رکھنے والی شخصیت کہ جو روحانی اور عرفانی حوالے سے پوری دنیا میں جن سے لوگ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا میں لاکھوں کروڑوں ناظرین ترستے ہیں، الحمدللہ آج کی اس محفل میں آسمان معرفت کے، آسمان رشد و ہدایت کے آفتاب و مہتاب سلطان الفقراء الحاج پیر ثانی سرکار دامت برکاتہم قدسیہ تشریف فرما ہے، اور جانشین سلطان الفقراء حضور قبلہ سلطان سرکار تشریف فرما ہے۔ اور آپ کا یہ معاملہ میں نے دیکھا سالک آباد شریف میں بھی جتنے مشائخ آتے ہیں ان کے ساتھ بھی سلطان الفقراء کا جو معاملہ ہے اور جانشین سلطان الفقراء کا جو معاملہ ہے بڑی محبتوں والا ہے۔ میں آپ کو ایک دعوت ضرور دوں گا اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینے لے جائے۔ اگر آپ نے وہ فضا دیکھنی ہے، نورانی فضا دیکھنی ہے، تو پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کو میں دعوت دیتا ہوں، اور یہاں رہنے والے ناظرین کو اور حاضرین کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک بار ضرور اپنی زندگی میں عرس غوثین میں سالک آباد شریف میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ مناظر نظر آئیں گے کہ اللہ اکبر فجر کی آذان اور نماز کے بعد جو اللہ کا ذکر اور وہ خوبصورت رشد و ہدایت کی گفتگو ہوتی ہے اور وہ وہاں جو کلمات ارشاد ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی وہ آپ کے کام آئیں گے۔ تو میں آپ کو ضرور دعوت دوں گا کہ عرس غوثین میں آپ ضرور تشریف لائیں، کشا کشا تشریف لے کر آئیں، اور آنے والا آئے گا تو اپنی نیت سے جائے گا اپنا دامن مراد بھر کر انشاءاللہ لے کر۔ تو شہزادگان بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے محبوب خدا صدیق اکبر، ہے محبوب خدا صدیق اکبر، صحابہ میں جدا صدیق اکبر، صحابہ میں جدا، صحابہ میں جدا صدیق اکبر، مصائب میں پکارے کیوں نہ ان کو، مصائب میں پکارے کیوں نہ ان کو، دوائے ہر بلا صدیق اکبر، دوائے ہر بلا صدیق اکبر، لٹایا راہ حق میں اپنا سب کچھ، لٹایا راہ حق میں اپنا سب کچھ۔ اقبال نے کہا نا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، لٹایا راہ حق میں اپنا سب کچھ، مثالی ہے سخا صدیق اکبر، مثالی ہے سخا صدیق اکبر۔ ذرا دیکھو تو ہجرت کے سفر میں، ذرا دیکھو تو ہجرت کے سفر میں، اللہ اللہ وہ کیا سفر ہوگا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر مکے سے مدینے کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو ہجرت کے سفر میں ہیں کتنے با وفا صدیق اکبر، ہیں کتنے با وفا صدیق اکبر، خدا کے فضل سے ہم کو ملا ہے۔ نقشبندیوں خوش ہو جاؤ، خدا کے فضل سے ہم کو ملا ہے، تمہارا نقش پا صدیق اکبر، تمہارا نقش پا صدیق اکبر، خدا کے فضل سے ہم کو ملا ہے، تمہارا نقش پا۔ ایسا شعر پیش کر رہا ہوں اللہ اکبر کہ جب محب محبوب کے عشق میں اور محبت میں گم ہو جاتا ہے تو پھر سراپا محبوب ہو جاتا ہے۔ خدا کے نور کے مظہر نبی ہیں، خدا کے نور کے مظہر نبی ہیں، نبی کا آئینہ صدیق اکبر، نبی کا آئینہ، خدا کے نور کا مظہر نبی ہیں،
اور نبی کا آئینہ صدیق اکبر، نبی کا آئینہ صدیق اکبر، نبی کا آئینہ صدیق اکبر۔ بڑے فیوز و برکات حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور قبلہ اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور عبد الرحیم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کے مشائخ یہاں موجود ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیوں کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ لاہور سے تشریف لائے ہوئے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے عالم نبیل فاضل جلیل ماشاءاللہ کہ جنہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ ان کی انگلی پکڑ کر، اللہ اکبر، دیکھیں عشق و محبت کا انداز، ان کے اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر اور سالک آباد شریف میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا گج وج کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر آیا کرتا تھا، رئیس بھائی مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا بابا کہاں لے کر جا رہے ہیں، لیکن میں جب شعور کی منزلوں میں داخل ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے کہ مجھے دنیا بھی مل گئی ہے اور آخرت کے بھی معاملات میرے بہتر ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ بہت عمدہ عالم دین، بہت خوشگلو الحمدللہ ثنا خواں بھی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا و توصیف میں لب کشائی فرماتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی عقیدتیں بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الامین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب القدر صاحب مسند صدارت میرے آپ سب کے مرشد گرامی حضور قبلہ پیر صاحب مبارک زیب سجادہ آستانہ عالیہ سالک آباد شریف اور آپ کے پہلو میں جلوہ افروز حضور قبلہ محبوب المشائخ جانشین مرشد ثانی سرکار حضرت قبلہ پیر سلطان سرکار دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے پہلو میں جلوہ افروز حضور قبلہ صاحب زادہ و پیر زادہ حضرت علامہ مولانا پیر فیضان سرکار و فہیم اعظم سرکار دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے یاران طریقت و مسلک، میں محترم بھائی عامر فیاضی صاحب کو، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جس ہستی کے ذکر میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اسے یار غار کہتے ہیں اور یار مزار کہتے ہیں، اور بحمد اللہ اس پر اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، حیدری بھی ہیں، کیونکہ نقش بندی ہونے کے ناطے جو دریا ہمیں نصیب ہوا ہے وہ چاروں سلاسل کا ایسا حسین سنگم ہے کہ وہاں سے اس مشرب سے جس نے پیا ہے اسے چاروں سلسلوں کا فیض ملا ہے۔ اسی لیے میں اگر
آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں تو کوئی مبالغہ آرائی اور بیجا نہ ہوگا کہ نقشبندیت کے ناطے صدیقیت بھی ہمارے سینوں میں ہے اور نقشبندیت ہی کے ناطے حیدریت بھی ہمارے سینوں میں ہے، اور یہ ہمارے مشائخ کے وسیلے سے ہے۔ بھئی دیکھیں، حضور سے زیادہ نوازنے کا انداز بھلا اور کس کو آتا ہوگا؟ سرکار سے زیادہ بھلا نوازنے والا اللہ کی مخلوق میں بھلا اور کون ہوگا؟ اختتام ہو جاتی ہے بات وہاں پر، تو کس کو کیا دینا ہے اور کیسے دینا ہے اور کیسے نوازنا ہے، یہ ان سے زیادہ کون جانتا ہے۔ اب آپ تھوڑی سی ذرا دو چار لفظوں کی میری تمہید کو دیکھیں ذرا، کہ ہجرت کی رات جس کو اپنے گھر بلایا ہے وہ حیدر کرار ہے، اور ہجرت کی رات جس کے گھر خود حضور گئے ہیں وہ یار غار ہے۔ جسے اپنے گھر بلایا وہ حیدر کرار ہے، جس کے گھر خود گئے ہیں وہ یار غار ہے۔ ایک جنگ میں، خیبر میں، جس کی آنکھوں پر لعاب لگایا ہے وہ حیدر کرار ہے، اور غار میں جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر لعاب لگایا ہے وہ یار غار ہے۔ وہاں شفا آنکھوں میں لعاب لگا کر دی گئی، یہاں شفا پاؤں مبارک میں لعاب لگا کر دی گئی۔ اور میں چاہوں گا کہ یہ جملے پر آپ کی آواز آ جائے سبحان اللہ کی، جو دولہا بن کر حضور کے گھر آیا ہے وہ حیدر کرار ہے، جس کے گھر دولہا بن کے گئے ہیں وہ یار غار ہے، جس کے گھر حضور خود دولہا بن کر گئے ہیں وہ یار غار ہے۔ بھائی دیکھیں، ایک لفظ میں اور کہنا چاہوں گا، ان سے زیادہ کون نوازنا جانتا ہے؟ بھائی فتح مکہ والے دن جس کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے وہ حیدر کرار ہے، اور ہجرت کی رات جس کے کاندھوں پر حضور بیٹھے ہیں وہ یار غار ہے۔ ان سے زیادہ نوازنا بھلا اور کس کو آتا ہوگا؟ جنہیں اپنی امانتوں کا امین بنایا ہے، ہجرت کی رات اپنی امانتوں کا جو حضور کے پاس تھیں یہ واپس کر کے مدینے آنا، اپنی امانتیں جن کے سپرد کی وہ حیدر کرار ہے، اور رب کی امانت حضور جس کے سپرد تھی اس رات وہ یار غار ہے۔ یعنی حضور کی امانتیں حضرت علی کے حوالے، اور اس رات رب کی امانت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت صدیق اکبر کے حوالے۔ ان امانتوں کی حفاظت حیدر کرار کر رہے ہیں جو حضور کی امانتیں ہیں، اور رب کی امانت کی حفاظت یار غار کر رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور کاندھوں پر بٹھا کر وہ اوپر اس غار میں عامر بھائی جہاں اکیلے چل کر چڑھ کر جانا بھی مشکل ہے، 5000 فٹ کی بلندی پر اپنے کاندھوں پر حضور کو بٹھا کر الٹے قدموں۔ میں نے بہت زیادہ غور کیا کہ اکیلے نہیں چڑھا جاتا تو یہ حضور کو بٹھا کر اتنی دور اور اتنی جلدی کیسے چلے گئے؟ دیکھیے، مجھے بڑا ڈھونڈنا نہیں پڑا، بڑی جلدی جواب مل گیا۔ بھئی جہاں اکیلے نہیں چڑھ سکتے وہاں حضور کو بٹھا کر، اور یہ معمولی بات نہیں تھی، بار نبوت اٹھانا ہر کسی کا کام بھی نہیں ہے۔ بار نبوت کو اٹھایا ہوا ہو اور پھر جا رہے ہو تو زیادہ دیر نہیں لگی سمجھنے میں، سیرت کی پہلی کتاب میں ہی مسئلہ مل گیا۔ میں نے کہا اتنی طاقت ابو بکر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہاں سے آ گئی کہ جہاں اکیلے نہ چڑھا جائے وہاں حضور کو بٹھا کے لے کے گئے؟ تو جواب حضرت حلیمہ کی اونٹنی نے دے دیا۔ بھائی وہاں بھی تو حضور کے قدم ہی لگے تھے نا، تو جہاں حضور کے قدم لگے اور اونٹنی کا یہ عالم ہو جائے
اور پھر وہاں اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو ولادت تھی، اور ولادت کے بعد جب اونٹنی پر سواری ہوئی تو اونٹنی اتنی تیز ہو گئی کہ دائیاں پیچھے اور علیمہ سب سے آگے۔ تو میں نے کہا جب اعلان نبوت نہ ہوا ہو اور قدم لگ جائیں تو یہ عالم ہے، تو جب جبریل آ چکے ہوں، قرآن اتر چکا ہو، اعلان نبوت ہو چکا ہو، اب جب وہ نبی حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر بیٹھے ہوں گے تو عالم کیا ہوا ہوگا۔ اب بات کہاں تک حضور پہنچی ہوگی۔ اور یہاں ایک اور جملہ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کر دوں، رواج ختم ہو گیا ہے۔ پہلے زمانوں میں ویسے ہوتا تھا کہ دادا پوتے کو کاندھوں پر بٹھا کر چلتا تھا، اب نظر نہیں آتا، بہت کم ہے، کیونکہ اب بچوں کو بہت زیادہ موبائل میں اٹیچمنٹ ہے تو فرصت کم ہوتی ہے، پھر دادا کے پاس بھی اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا، مصروفیت ہے موبائل میں، تو اب وہ منظر کم نظر آتا ہے۔ لیکن جب کوئی کسی کو کاندھوں پر بٹھا لے تو دونوں ہاتھ کہاں رکھتا ہے؟ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھ کہاں رکھتا ہے؟ سر کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ بچہ جب کاندھوں پر بیٹھے تو ہاتھ کہاں رکھے گا؟ سر پر۔ کوئی بڑا بھی بیٹھ جائے تو ہاتھ کہاں رکھے گا؟ سر پر۔ اب ذرا آپ توجہ کیجئے گا، میں چاہوں گا کہ آپ کہیں سبحان اللہ، میں داد مانگ کر آپ سے لے رہا ہوں۔ بھئی کسی کا کسی بڑے سے تعلق ہو تو کہتے ہیں اس سے لڑائی نہ کرنا، اس پر فلاں کا ہاتھ ہے، اس پر میجر صاحب کا، کرنل صاحب کا، جنرل صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا ہاتھ ہے۔ بھئی معراج کی رات، ہجرت کی رات کو ذرا غور میں لائیں اور میرا جملہ سنیں، یہ آخری بات میں کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر کی محبت دل میں بسا کر رکھنا، ان سے اختلاف نہ کرنا، حضور کے دونوں ہاتھ ان کے سر پر ہیں، نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھ ان کے سر پر ہیں، اور سفر ہجرت کا جو ہے وہ جاری ہے۔ حضرات جی وقار، آخری بات اپنی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ الحمدللہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان عظیم ہے کہ جن مشائخ سے رب نے ہمیں جوڑا ہے، یہ اس نسبت کو ان کے سینوں میں رکھا گیا ہے جو حضرت یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نسبت ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولایت دو طرح کی ہے، ایک ولی کی ولایت، ایک نبی کی ولایت۔ ولی کی ولایت کے جو امین ہیں، جہاں سے ولی کی ولایت کا آغاز ہوا، وہ آغاز حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو نبی کی ولایت ہے، نبی کی ولایت کو جو امین ہے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ آغاز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ نبی کی ولایت کے امین ہیں۔ الحمدللہ میرا پیر خانہ وہ ہے جو نبی کی ولایت کا امین ہے، اور وہ فیض جو ہے لے کر آگے چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا، اور میری بات ختم، کہ رب دے یار دا یار صدیق، اساں ساریاں دا سردار صدیق، رب دے یار دا یار صدیق، اساں ساریاں دا سردار صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج شہر کراچی اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے کہ مشائخان نقش بند کے صحیح محافظین الحمدللہ کراچی تشریف لائے ہیں۔ آج ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں کہ میں شہر کی ایک بہت معروف ترین کاروباری شخصیت کو جانتا ہوں۔ وہ جب حضرت سے ملے تو انہوں نے کہا میں نے پیر تو بہت دیکھے، پیر ثانی ایک ہی دیکھا ہے۔ یقین کریں تب انہیں میں نے کہا پیر ثانی اتنی آسانی سے نہیں بنتے، اس کے لیے ابو بکر صدیق کی سخاوت
اس کے لیے مجدد الثانی کی شجاعت اور مولانا عبد الرحمن جامی کی حلاوت چاہیے ہوتی ہے. انہی چیزوں کا مرجع، مخزن اور امتزاج ہیں ہمارے شیخ طریقت حضرت قبلہ حضور سلطان الفقراء حضور الحاج پیر طارق اعظم سرکار المعروف ثانی سرکار نقشبندی مجددی قادری نعرہ تکبیر. اور یہ جو روحانی کمالات جس ہستی کو آپ کے الحمدللہ توسل اور آپ کی میں سمجھتا ہوں اس سلسلے اور اس خدمت اور روحانی معاملے کو، تصرف کو، فیضان کو آگے بڑھانے کے لیے جس ہستی کے حصے میں یہ سلسلہ آیا ہے، یہ روحانی کمالات آئے ہیں، وہ ہیں جانشین سلطان الفقراء حضور قبلہ الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری. آج دیوان پروانہ وار اپنے مشائخان طریقت کی زیارت سے بہرمند ہو رہے ہیں. آپ کے شہزادگان پیرزادہ محمد فیضان اعظم نقشبندی مجددی قادری، کتنے کمالات اللہ نے اس عمر میں عطا فرمائے ہیں. مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری نے لکھا تھا کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں طاقت، جو کرنا ہے سو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. اور میں نے دیکھا پیرزادہ محمد فیضان اعظم نقشبندی، فن خطابت کی بات ہو یا فن نعت خوانی کی بات ہو، میں انہیں کمال پر دیکھتا ہوں اس چھوٹی سی عمر میں. آپ ہی کے برادر محترم حضرت علامہ پیرزادہ فہیم اعظم نقشبندی مجددی قادری جو ہمارے سامنے رونق افروز ہیں، بہترین ماشاءاللہ خطابت، اور یہ جو کمالات ملے ہیں یہ بزرگوں کے گھر میں آنے سے ملے ہیں، یہ بزرگوں کی تربیتوں سے ملے ہیں، اس نگاہ کرم سے ملے ہیں. میں آج الحمدللہ کراچی شہر میں، آپ یقین کریں یہ تو بڑی لمیٹڈ گیدرنگ کی محفل ہے، دنیا بھر کے ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ورنہ یقین کیجئے یہ مشائخ تو جس شہر میں قدم رکھیں وہاں جم غفیر لگ جاتا ہے. میں نے سابقہ برس جو شہر کراچی کی جو اس برس بھی 6 فروری کو منعقد ہونے والی محفل ہے البرق فٹ بال گراؤنڈ میں، آ کر دیوانوں کا ذرا وہاں ہجوم دیکھیے گا، وہاں منظر دیکھیے گا. جی لانڈی البرق فٹ بال گراؤنڈ میں آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑی مشہور ایک پلیس ہے، مقام ہے. جب آ کر آپ دیکھیں گے تو وہ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے، انسان سوچے کہ کبھی کتنے ہی افراد جمع ہوں یہ گراؤنڈ نہیں بھر سکتا، مگر جب حضرت کی یہ محفل سجتی ہے تو حضرت کو دیکھنے دیوانے دور دور سے آتے ہیں، قافلہ در قافلہ آتے ہیں، اور اس گراؤنڈ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. اور الحمدللہ سابقہ ماہ سال کی طرح اس سال بھی یہ عظیم الشان محفل 6 فروری کو البرق فٹ بال گراؤنڈ لانڈی 6 نمبر میں انشاءاللہ سجنے جا رہی ہے. آپ سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس محفل میں جوق در جوق شرکت فرمائیے. 20 اور 21 مارچ 2021 کو سالانہ عظیم الشان محفل میلاد النبی سالک آباد شریف میں سجے گی انشاءاللہ. سالک آباد شریف میں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں بزرگوں کے حکم سے، بزرگوں کی دعوت پر میں یہ دعوت آگے بڑھا رہا ہوں کہ 20-21 مارچ کو آپ کیونکہ کراچی سے خیبر تک قافلے سالک آباد شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ سبھی کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس سالانہ محفل میلاد میں جوق در جوق شرکت فرمائیے، تشریف لائیے. اور خلیفہ حضرت کے جناب یونس قریشی صاحب، حاجی یونس قریشی نے تصحیح کی کہ وہ لانڈی نمبر 3 ہے البرق فٹ بال گراؤنڈ، جہاں پر 6 فروری کو آپ سبھی نے بعد نماز عشاء جمع ہونا ہے. جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. یہ وہ مشائخ ہیں کہ ان کا دل دھڑکتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل دھڑکتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھے ہیں یہاں ایسے بھی آشفتہ مزاج، ہم نے دیکھے ہیں یہاں ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں. تو عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر ملا تو صحیح، دل کو تسکین نہ ہو تو میں ضامن،
تو ذرا میں کدے میں آ تو صحیح، تو ذرا میں کدے میں آ تو صحیح۔ دعوت عشق و محبت جاری و ساری ہے۔ میں التماس گزار ہوں ممتاز و محترم عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول قاری محمد محسن قادری سے کہ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہوں۔ آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں۔ یہ بڑا اونچا شعر ہے، بڑا معیاری شعر ہے۔ حضور کا وہ طائف کا واقعہ یاد کریں، پتھر کھا کر بھی میرے آقا نے دعا دی ہے۔ تو ایک نعت گو نے اپنا دامن مراد پھیلا لیا اور کہا حضور آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، نعت لکھ لایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں۔ نعت لکھ لایا ہے قاری محمد محسن۔ جزاک اللہ۔ میں حضرت کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور بس صرف میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے، مختصر سی دعا لینے کے لیے میں 2-3 اشعار پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بھائی نے جو کہا مجھے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ ہمارے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ ہمارے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، مجھ کو میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد
का मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ। माशाअल्लाह, बारगाह ख़त्मी मरतबत में नजराना इश्क मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे कारी मोहम्मद मोहसिन कादरी। अभी हालिया मेरे एक दोस्त मुमताज़ आलिम दीन और वो भी जिस तरह पीरज़ादा मोहम्मद फैज़ान आज़म नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी इस कम उम्र में माशाअल्लाह रूहानी और इरफानी सफ़र तय करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो एक नौजवान आलिम हैं और पसे पर्दा रूहानी और इरफानी सफ़र की तरफ गामज़न हैं। उन्होंने भी एक ताज़ा मनक़बत लिखी है यार गार और यार मज़ार की बारगाह में। कहें ना सुभान अल्लाह। ये जो नज़रें हैं ना सुल्तानुल फ़ुक़रा की और जानशीन सुल्तानुल फ़ुक़रा की, ये एक अक्सा है, एक लेंस है। इस लेंस के ज़रिए तुम्हें वालिय सालिकाबाद शरीफ भी देख रहे हैं, इसी लेंस के ज़रिए तुम्हें वालिय बागदरा शरीफ भी देख रहे हैं, मशाइखान नक्शबंद भी देख रहे हैं, मुजद्दिद अल्सानी भी देख रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक भी देख रहे हैं। और जब अबू बकर सिद्दीक देख रहे हो तो जहां आका वहां सिद्दीक अकबर। ये सुनिए ये मनक़बत, क्या मुनव्वर आस्था सिद्दीक का। अरे कौन सा आस्ताना, मदीना ही तो है। क्या मुनव्वर आस्था सिद्दीक का, मरजाए दिल आशियां सिद्दीक का, आमदे खत्मुर रसूल से सुबह शाम फैज पाता है मकां सिद्दीक का। आमदे खत्मुर रसूल से सुबह शाम फैज पाता है मकां सिद्दीक का। यारे गारो नाइबे आकाए कुल मिसल है कोई कहां सिद्दीक का। और घर का सारा माल लाकर रख दिया, घर का सारा माल लाकर रख दिया। मुस्तफा है कुल जहां सिद्दीक का, मुस्तफा है कुल जहां सिद्दीक का। और नेकियां फारूक की मिसले नुजूम, नेकियां फारूक की मिसले नुजूम। गोया सारा आसमां सिद्दीक का, गोया सारा आसमां सिद्दीक का। गोया और आयशा जिनकी है दुख्तर सोचिए, आयशा जिनकी है दुख्तर सोचिए। कैसा होगा साहिबा सिद्दीक का, कैसा होगा साहिबा सिद्दीक का। और या खुदा आरिज पे फजले खास हो, या खुदा आरिज पे फजले खास हो। फैज इस तक हो रवां सिद्दीक का, फैज इस तक हो रवां सिद्दीक का। और जिस हस्ती तक ये फैज रवां हुआ और रवां होने के बाद नस्ल दर नस्ल अब मुंतकिल हुआ। और वक्त के एक ऐसे खूबरू नौजवान को अल्लाह ने इकबाल के उस शेर का मिस्ताक बनाया कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। पीरज़ादा मोहम्मद फैजान आजम नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी, नारा तकबीर, इस्तिक़बाल, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सब आप पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह,
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी से है तो कीर मेरी लोगों में, तेरी निस्बत से है तो कीर मेरी लोगों में, ओ तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है, ओ तू अलग हो तो, तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है। और बात सरकार की करता हूँ तो बन जाती है बात सरकार की करता हूँ तो बन जाती है बात, वरना मैं क्या हूँ मेरी बात में रखा क्या है। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब बेतलब भीख, बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते। ये वो दर है बस, ये वो दर है बस, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। ये वो दर है बस, ये वो दर है बस, ये वो दर है बस, ये वो
پائے جاتے او ہم بھی گر آپ کے اس دور میں پائے جاتے ہم بھی گر آپ کے اس دور میں پائے جاتے یہ وہ در ہے بس یہ وہ در منشر سرکار کی ہم خاک کے ذرے ہوتے آپ کی راہ میں بکھرے ہوئے پائے جاتے آپ کی راہ میں بکھرے ہوئے پائے جاتے یہ وہ در ہے بس یہ وہ در ہے بس یہ وہ در ہے اپنا مدفن بھی جو بن جاتا مقدر سے بکی ہوتا کیا حشر میں آپ کے قدموں سے اٹھائے جاتے حشر میں آپ کے قدموں سے اٹھائے جاتے یہ وہ در ہے بس یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے آخر میں سیدنا صدیق اکبر یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک منقبت میں نے پیش کرنی ہے. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب ہر عاشق مصطفیٰ کے رابر ہر عاشق مصطفیٰ کے رابر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر ہر عاشق مصطفیٰ کے رابر صدیق اکبر صدیق اکبر یاران احمد میں سب سے ہے بہتر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر یاران احمد میں سب سے بہتر صدیق اکبر صدیق اکبر حق نے نبی کے لیے خود چنا ہے ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا کہ یاران احمد میں سب سے ہے افضل صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر یاران احمد میں سب سے ہے افضل
صدیق اکبر صدیق اور مسجد میں اعلان حسرت ہوا تو جس وقت حکم محمد سنا لے آئے قدموں میں سب کچھ اٹھا کر لے آئے قدموں میں سب کچھ اٹھا کر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر لے آئے قدموں میں سب کچھ اٹھا کر صدیق اکبر صدیق حق چار یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد شہزادہ سالک آباد شریف اور بلا شبہ شہزادہ کہنا چاہیے جس انداز میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اس خانوادے کے نوجوانوں میں شہزادوں میں جو جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب ہے اور اہل بیت سے محبت ہے، یہ یقیناً اس بات کی غماز ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد فیضان اعظم نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہم قدسیہ بہت خوبصورت لہن میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کر رہے تھے اور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت نظر کر رہے تھے ماشاءاللہ. اور اس سالک آباد شریف کا فیضان عام ہے یہ، اور یہ نہیں کہ اسی خانوادے کے شہزادوں کے لیے جو آئے گا محبت سے کشاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور اس در سے فیضان پا کر جاتے ہیں. خلافت ناز کرتی ہے چونکہ تاجدار صداقت کا ذکر ہے، تاجدار صداقت کا ذکر ہے، تاجدار سخا کا ذکر ہے، تاجدار وفا کا ذکر ہے. خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے. خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے. میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے. خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے. میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے. وہی ہیں جانشین مصطفیٰ بعد از رسول افضل. وہی ہیں جانشین مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ بعد از رسول افضل. وہی ہیں جانشین مصطفیٰ بعد از رسول افضل. بسد ناز و ادب ان پر نیابت ناز کرتی ہے. بسد ناز و ادب ان پر، بسد ناز و ادب. علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب فرما رہے تھے کہ شیخین کریمین کو جو سلسلہ ملا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ولایت کا سلسلہ ملا ہے، اور مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ولایت کے شہنشاہ نظر آتے ہیں. تو خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے. میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے. اس شہزادے کو سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر RYQ TV میں نے دیکھا کہ سالک آباد شریف سے جو محبتیں اس شخص کو میسر آئی ہیں، اور حضور قبلہ سلطان الفقراء حضور قبلہ الحاج پیر
ثانی سرکار دامت برکاتم قدسیہ اور جانشین ہے سلطان الفقراء حضور قبلہ پیر سلطان سرکار دامت برکاتم قدسیہ کی جو محبتیں ان کے ساتھ ہیں اور صاحبزادگان کی شہزادگان کی جو ان کے ساتھ محبتیں ہیں وہ قابل دید ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ میری مراد عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب محمد عامر فیاضی سے ہے، تشریف لائیں اور بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت ثنا خان بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، مرشد ثانی سرکار، مرشد ثانی سرکار، مرشد ثانی سرکار، مرشد سلطان سرکار، مرشد سلطان سرکار۔ اصل میں کوشش یہ تھی کہ 11 بجے تک محفل ہماری مکمل ہو جائے، لیکن بہرحال محفل کے تقاضے ہیں اور میری تو آج بڑی خواہش یہ ہے کہ اس جانشین سلطان الفقراء قبلہ کا بیان بھی ہو اور بڑے حضرت ہمارے ثانی سرکار اظہار خیال بھی فرمائیں اور دعا بھی کریں عالم اسلام کے لیے۔ تو میں بڑی مختصر سی حاضری لگاؤں گا اور پر سارا ٹائم حضرت کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ سے لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، دعائیں بھی لینا چاہتے ہیں، تو سارا ٹائم پھر انشاءاللہ آپ کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا نا سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے۔ جس کو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے، ارے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔